ائمہ میں امام ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے 55 حج کیے ہیں، اور اس زمانے کا حج جو تھا وہ تو 6 مہینے اور 8 مہینے کا ہوتا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ ابھی ہم چلے گئے اور دوسرے فیڈ سے آ گئے۔ اور بغداد سے اور کوفہ سے حرمین بالکل ایک سیدھا روڈ نکلا ہے، وہ سیدھا مدینہ منورہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ خلیفہ منصور کے جیل میں تھے، لیکن جب حج کا موسم آیا تو خلیفہ منصور نے اپنے عملے کو کہا کہ امام ابو حنیفہ کو رہا کرو، اس کا حج قضا نہیں ہوا ہے، جانے دو۔ امام صاحب نکل آیا، تشریف لے گئے، تمام مناسک و احکام مکمل کر کے واپس سیدھا جیل چلے گئے۔ اور امام اعظم کی ایسی روایات مل گئی ہے جو صحابہ سے ہیں، ان کو سنائی کہتے ہیں۔ حدیث میں ایک آپ ہے اور ایک صحابی ہے، بس 2 واسطوں سے پیغمبر کو پہنچ رہی ہے، اور کسی امام کے پاس سنائی نہیں، صرف امام ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 69 اور مصنف عبدالرزاق میں 42 اور اس لیے امام ابو حنیفہ نے جو نماز پڑھی ہے اور امت کو پڑھائی ہے، یہ سب سے قوی نماز ہے۔ لوگ 2-4 مہینے کے لیے ریال چورانے کمانے جاتے ہیں، یہاں کے ٹانگے کھولتے ہیں اور ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، نخرے پخرے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی انسانیت بہت کم ہے۔ گئے تھے وہاں روٹی کمانے کے لیے اور یہاں آئے اور شرارتیں شروع کر دی۔ عقل نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ اکثر تابعین اور تبع تابعین ہیں، وہ صحابہ کی نماز دیکھ چکے ہیں۔ خود امام اعظم کے مسند میں منقول ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ولدت سنۃ 80، میں سن 80 میں پیدا ہوا ہوں، وحججت مع ابی سنۃ 96، 16 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے چلا گیا۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جب میں مسجد حرام داخل ہوا، رأیت حلقۃ عظیمہ، ایک بڑا امبو لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن جزع زبیدی حارثی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں۔ ان کے قریب ہوئے اور ان سے حدیث سنی، اور حدیث میں یہی تھا کہ جو اللہ کے دین کا فقہ حاصل کرے اللہ اس کے رزق کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ دن و آج کا دن دنیا نے ابو حنیفہ کو فقیہ امہ، فقیہ اہل العراق، فقیہ الفقہاء جیسے القاب و اوصاف ہے۔ امام اعظم ان کو استاذ کہتے تھے۔ اساتذہ کے زمانے میں انہوں نے بعد ایسے فقی مار کے حل کیے ہیں کہ بڑے مشائخ نے کہا انت امام الاعظم، آپ تو واقعی بڑے امام ہیں، زبان خلقوں کو نقار ہے خدا سمجھو۔ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کو امام اعظم کہا ہے۔ ابو نعیم نے معرفہ میں اور کئی جگہ نقل کیا ہے۔ تو امام صاحب تو حرم جا کر کے نصف سے زیادہ زندگی گزاری اور نماز وہیں سے دیکھی ہے۔ اور آپ کی نماز یہ ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دیکھو یہ ہاتھ بالکل کھولیں گے نہیں، یہ رکوع کی حالت ہے، اس کو تفریج الاصابع کہتے ہیں، اور بالکل بند بھی نہیں کریں گے کیونکہ بند کرنا یہ سجدے کی حالت ہے، ان کو انضمام الاصابع کہتے ہیں، یہ سجدے کی حالت ہے۔ یہ 2 حالتیں بھی آپ کو یاد ہو گئی۔ اب شعور و عقل ہونا چاہیے کہ باتوں کو پکڑ لے آدمی۔ نشر الاصابع ترمذی میں ہے، اور یہی حنفی مذہب ہے کہ انگلیاں معمولی سے فرق کے ساتھ کان کے نرموں تک اٹھائے، اور جب صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھے اور انگوٹھے کان کے نرمے مس کرے یا مس کرنے کے قریب ہو جائے تو پھر کہے اللہ اکبر۔
یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. یہ کیا تماشا سرکس لگا ہوا ہے؟ اپنے مذہب کی کتاب میں مجھے اختلاف دکھاؤ، ماں کا بیٹا دکھائے مجھے. خلاصہ کہدانی سے لے کر خلاصۃ الفتاوی تک، منیا اور کنز سے لے کر کے بحر و محیط و مبسوط تک ایک قول ہے ہمارے فقہا کا کہ یرفع یدیہ الی شحمتی الاذن، کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ کندھوں تک یوں، کیونکہ ان کا پردہ ہے ہدایہ میں، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، اس سے ان کا پردہ ہوتا ہے. عورت کو اجازت نہیں دی کہ ایسا کرے، نہ یوں کہی. اور مرد ہاتھ باندھے گا تو یہ انگوٹھے اور چنگلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر آئے گی، اور یہ ہاتھ کے نیچے لٹکے گا نہیں، نیچے آ جائے گا، اور یوں تحت السرہ، خود بخود جب آپ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چنگلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر لگائیں گے تو ہاتھ ابھی آپ دیکھ لیں گے تو ٹھیک تحت السرہ جائیں گے. تحت السرہ و فوق السرہ. امام ترمذی تیسری صدی کے محدث ہے اور فقیہ ہے. وہ کہتے ہیں کچھ مسلمان ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ نیچے رکھتے ہیں. یہ سینے پر ہاتھ رکھنے والے جو ہے نا، یہ پیدا نہیں ہوئے تھے امام ترمذی کے زمانے میں، یہ بعد میں انگریزوں نے ان کو کہیں سے یہاں ٹرانسفر کیا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ احناف مسلمان امام ابو حنیفہ کی فقہ کے کاربند اور فقہ حنفی کی مساجد، اور ان میں اپنے مذہب کے بارے میں مسکنت پائی جاتی ہے، غربت پائی جاتی ہے. افسوس، صد افسوس. علماء دین ادھر ادھر کی کہانیاں چھوڑے، لوگوں کو نماز اور وضو سکھائے. نماز بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے. ہاتھ آپ نے چنگلی اور انگوٹھا دونوں اس پہ لگا لیا، اب یہ ہاتھ آپ نیچے نہ لٹکائے، اس کے نیچے لے آئے نا. یہ طریقہ ہے، تہذیب ہے. یہ ہاتھ آپ نے ایسے کیا، یہ کیا مطلب ہے؟ نور الازام میں لکھا یہ مکروہ ہے، مکروہات میں سے. اس طریقے سے جب آپ رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ انگلیاں کھول کے گھٹنے پکڑ لیں گے، اور نہ بہت زیادہ سر نیچے کریں گے اور نہ اوپر، بالکل لیول پہ. خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ کوئی آپ کی کمر پر رکھے اور وہ نہ چل گئے، ایسا شاندار رکوع کرے. اور جب کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. مقتدی تو ربنا لک الحمد اس کے بعد پڑھے گا، اور امام جس وقت رکوع سے سر اٹھائے تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس دوران مقتدی کہے ربنا ولک الحمد. جب اطمینان سے قومہ ہو جائے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو کیفیت ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں. آرام تسلی سے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے. سجدے میں ہاتھ ایسے رکھے کہ انگلیاں بند ہو تو بہتر ہے، اور یہ انگوٹھوں کے سیدھ میں ناک آ جائے، اور بقیہ ہاتھ کے سیدھ میں پیشانی آئے، پہلے ناک پھر پیشانی، اس طرح. اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. جب قاعدے میں بیٹھتا ہے یا سجدوں کے درمیان جو نشست ہے اس کو جلوس کہتے، جلسہ، تو اس میں بھی ہاتھ صحیح طرح رکھے، نہ بالکل لٹکائے اور نہ پیچھے رکھے. بعض مشائخ کرام سے سنا ہے، اور غالباً انہوں نے علم وسیع سے دیکھا ہوگا کہ اگر ہاتھ بالکل لٹکائے جائے تو آتشی انگوروں سے انگلیاں کاٹی جائے گی کہ اس طرح کاٹ کیسے رکھا تھا آپ نے، اور اگر پیچھے رہ جائے تو آتشی انگوروں سے پکڑ کر کھینچیں گے کہ یہاں تک لانا تھا. اس لیے احتیاط اچھی چیز ہے. علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو نماز، وضو، غسل، زکوٰۃ، احکام سکھائے.
تاکہ وہ اپنی زندگی احتیاط اور فقہ کے مطابق گزارے۔ نماز میں پیر بھی صحیح رکھے جائیں، یعنی 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ پیروں کے درمیان میں ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی نیچے ہاتھ رکھے گا یا رولر رکھے گا، نہیں، بس اندازہ کافی ہے۔ اور جو لوگ ایک ٹانگ ادھر رکھتے ایک ادھر رکھتے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اندر کا زخم ٹھیک کر دے، وہ زخمی ہو گئے ہوں گے۔ خطرہ جب کسی کا ہو جائے نا تو وہ ٹانگ یوں یوں کرتا ہے، یوں یوں، کیونکہ وہ لگتا ہے۔ تو یہ قدرتی مختون ہے۔ ہر چیز میں شرارت، فساد، ضرر، ایذا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ خواتین کے لیے کہا ہے کہ وہ پیر بالکل ہی ملا بھی سکتی ہے اور معمولی سا فاصلہ بھی ہو۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ اپنی قوم میں جا کے ان کو نماز سکھاؤ، اور وہ پھر کھڑے ہو کے بتاتے تھے یہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی رکعت، تو بہت مشکلات تھی اس زمانے میں۔ ان مشکلات کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے حج کے موسم میں، اور چونکہ حضرت عثمان مدینہ سے آئے تھے، مسافر ہو گئے تھے، تو آپ ظہر اور عصر 2 رکعت پڑھاتے تھے اور عشاء۔ تو وہ لوگ بھی اگلے سال تک پھر اسی طرح کرتے تھے کہ ہم نے خود خلیفہ کے پیچھے ظہر 2 رکعت پڑھی، عصر 2 رکعت پڑھی، عشاء 2 رکعت پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشاورت سے منا میں اور مزدلفہ میں مکان بنوائے۔ جب آدمی اپنے مکان یا اپنے شہر میں چلا جائے اور اس کے ایک چارپائی کے برابر جگہ بھی موجود ہو تو وہ مقیم ہو جائے گا، اور وہ جگہ وطن اصلی کہلائے گی۔ کتنے مشقت ہے حضرات نے گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کیا ہے۔ تو نماز کے جو مسائل ہیں یہ کہتے ہیں کہ عملی مسائل ہیں، اس لیے حکم ہے کہ کوئی عالم نماز پڑھائے تاکہ لوگ ان سے نماز سیکھے۔ وقتاً فوقتاً وہ دیگر احکام، مسائل حلال و حرام، مکروہات و مستحبات بھی بیان کریں گے، امت کو فیض ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں جہاں لکھا ہے کہ پیروں کے درمیان فاصلہ کم کر لیں اور 4 انگشت کے برابر یا تھوڑا سا اوپر نیچے، یا کسی کو تکلیف ہے، بڑھاپا ہے، ٹانگوں میں حرج ہے، یا جسم اس طرح، وہ معاف ہے ان کو، جس طرح وہ چاہے کھڑے ہو جائے، سہولت، اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں آلتی پالتی مارتے تھے، کان یتربع، قاعدے میں۔ تو شاگرد بھی دیکھ کے انہوں نے بھی آلتی پالتی شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، قاعدے کی شکل میں بیٹھو۔ انہوں نے کہا آپ جو بیٹھتے، فرمایا ان رجلایا لا یتحملانی، بخاری، میرے پیروں میں سخت نہیں ہے، دکھ رہی ہے، معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے آپ صحیح پڑھا کریں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے احوال سازگار بنائے، اور یہ جو معزز محترم مہمان بلاد عرب کا شہزادہ آ رہا ہے پاکستان کی سرزمین میں، انہیں سکون ملے، عزت ملے، خوشیاں ملے، اور حرمین شریفین اور وہاں کے سچے خادموں سے مسلمانان عالم، خاص کر پاکستان کے عقیدت اور احترام کا برتاؤ مزید مستزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔